ڈاکٹر عبدالرشید کے دوست وہاب، اشتیاق اور ظفر آگرہ آئے اور عبدالستار کے ذریعے ڈاکٹر عبدالرشید سے مل کر واپس امبالہ گئے تھے تو وہاب خالدہ سے ملا تھا۔ ڈاکٹر رشید نے اپنے دوستوں سے بڑے ہی جذباتی انداز میں کہا تھا کہ وہ خالدہ کے بغیر نہیں جائے گا۔ اگر یہ معاملہ صرف جذبات کا ہوتا تو ڈاکٹر رشید کے دوست اسے یہی مشورہ دیتے کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر رشید پکڑا گیا تو اس کی باقی عمر جیل میں گزرے گی۔ انڈین انٹیلیجنس والوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا۔ وہ خوش تھے کہ ڈاکٹر رشید اس حد تک پاگل ہو گیا تھا جس حد سے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہاں معاملہ خالدہ کی عزت و آبرو کا تھا۔ خالدہ نے ڈاکٹر رشید کو بتایا تھا کہ اس فوجی اسپتال کا میجر ڈاکٹر جس کے ماتحت خالدہ نرس تھی اسے دن میں 1-2 مرتبہ اپنے آفس میں بلا کر گود میں بٹھا لیتا ہے اور بڑی معیوب سی حرکت کرتا ہے۔ خالدہ اس جاب سے دستبردار ہو جاتی تو اس کی عزت محفوظ رہ جاتی، لیکن وہ اپنی بیمار ماں کی خاطر اپنے چھوٹے بھائیوں کو تعلیم دلوانے کی خاطر اس ذریعہ آمدنی سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ والد کی پینشن سے تو دال روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ والدہ دمے کی مریض تھی۔ ڈاکٹر رشید نے خالدہ کے ساتھ شادی کا جو فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ خالدہ کو اپنی پناہ میں لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر رشید کے اس فیصلے کے پیچھے محبت تو تھی ہی، لیکن زیادہ تر ایک مسلمان کا جذبہ کار فرما تھا جس کے تحت وہ ایک مسلمان لڑکی کی عزت و آبرو ہندوؤں سے بچانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ یہ تھی بنیاد ڈاکٹر رشید اور خالدہ کی محبت کی۔ ڈاکٹر رشید کا کوئی دوست کبھی خالدہ سے نہیں ملا تھا، نہ کسی دوست نے کبھی ایسے اشتیاق کا اظہار کیا تھا کہ جسے ڈاکٹر رشید اتنا چاہتا ہے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ تو لے۔ اب یہ دوست ڈاکٹر رشید کو آگرہ کے پاگل خانے میں ملا ہے اور خالدہ کے متعلق اس کے جذبات دیکھے تو انہوں نے شدید ضرورت محسوس کی کہ خالدہ سے ملا جائے۔ ان میں وہاب عمر میں بڑا اور عقل میں بھی بڑا تھا۔ یہ کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ آگرہ سے واپس آنے کے اگلے ہی روز وہاب فوجی اسپتال چلا گیا۔ ایک نرس سے خالدہ کا پوچھا اور اس طرح اسے خالدہ مل گئی، لیکن وہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی کیونکہ وہاب اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے وہاب سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں ڈاکٹر رشید کا دوست ہوں، وہاب نے کہا۔ اس کا ایک پیغام لایا ہوں۔ معاف کیجیے، میں کسی ڈاکٹر رشید کو نہیں جانتی، خالدہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور واپس مڑی۔ خالدہ، وہاب نے اسے روک لیا۔ تمہارا فوری رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے غلطی ہوئی کہ رشید سے تحریری پیغام نہیں لایا یا کسی قسم کی کوئی نشانی ہی لیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے فوراً ہی مجھ پر اعتماد نہیں کر لیا۔ کہاں ہے وہ؟ خالدہ نے بے رخی کے سے لہجے میں پوچھا اور خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ وہ عمر قید بھگتنے کے لیے جیل میں قید ہو گیا ہے۔ یہ معلوم نہیں کون سے شہر میں۔ آپ اسے کس جیل میں ملے تھے؟ وہ کسی جیل میں نہیں، خالدہ بہن، وہاب نے کہا، آگرہ کے پاس پاگل خانے میں ہے۔ خالدہ کے جسم کو ایسا جھٹکا لگا جیسے وہاب نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ اس جھٹکے کا تاثر اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ پاگل خانے میں؟ خالدہ نے یوں کہا جیسے اس کے ہونٹوں سے سسکی پھیل گئی ہو۔ وہ کیوں؟ خالدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی لمبی بات یہاں تک تو نہیں بتا سکتا، وہاب نے کہا۔ مجھے کہیں باہر ملنے کا وقت دے دو تو میں ساری بات اور تمہارے متعلق اس کے جذبات سناؤں۔ تم مجھے کیا سمجھی ہو؟ میں تو بات کرتے بھی ڈرتی ہوں، خالدہ نے کہا۔ ڈاکٹر رشید پکڑا گیا تو ادھر میری مصیبت شروع ہو گئی۔ انٹیلیجنس کے آفیسر کبھی مجھے اپنے دفتر میں بلا لیتے اور سارا دن بٹھائے رکھتے اور کچھ وقت یوں صرف کرتے کہ مجھ سے ڈاکٹر رشید کے متعلق معلوم کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ مجھے بڑے برے بلکہ شرمناک نتائج کی دھمکیاں دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر رشید کے ساتھ مل کر ایک زخمی پاکستانی کو اسپتال سے فرار کروایا ہے۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں نے ان لوگوں سے کس طرح نجات حاصل کی تھی۔ وہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن خوف اور خطرہ ابھی تک میرے ذہن اور دل پر آسیب کی طرح سوار ہے۔ میں آپ کو بھی انٹیلیجنس کا آدمی سمجھتی ہوں۔ میرے پاس تمہارے دل میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہاب نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ میں یہی کر سکتا ہوں کہ جا کر قرآن لے آؤں اور ہاتھ میں رکھ کر تمہارے ساتھ بات کروں، لیکن تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن تو ہندو بھی ہاتھوں میں لے کر جھوٹ بول سکتے ہیں، یا میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس بتا دوں اور تم میرے گھر جا کر میری والدہ اور بچوں سے ملو۔ میرا گھر ڈاکٹر رشید کے محلے میں ہی ہے۔ ڈاکٹر رشید کے 2 اور دوست بھی ہیں، ہم تینوں ڈاکٹر رشید سے آگرہ پاگل خانے میں ملائے ہیں۔ ان دونوں دوستوں کے گھروں کے بھی ایڈریس بتا دوں گا، اور جس شخصیت نے ہماری ملاقات ڈاکٹر رشید سے کرائی اس کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں۔ خالدہ اور وہاب کے درمیان کچھ دیر اور باتیں ہوئیں۔ خالدہ کچھ قائل ہوتی نظر آئی۔ اس کے دل میں ڈاکٹر رشید کی جو محبت تھی وہ اس کی کمزوری بن گئی، اور آخر اس نے وہاب سے ملنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔
اس روز غروب آفتاب سے پہلے انہوں نے ملاقات کا وقت مقرر کر لیا اور ملاقات کی جگہ امبالہ کینٹ کے باغ کی طے ہوئی۔ خالدہ وقت پر پہنچ گئی۔ وہاب وہاں پہلے سے موجود تھا۔ خالدہ کے چہرے پر اب بھی ایسا تاثر تھا جیسے وہ ڈری ہوئی ہو۔ خالدہ وہاب نے اسے ایک بینچ پر بٹھا کر کہا، اب دل میں سے ہر طرح کا خوف نکال دو اور میری بات غور سے سنو۔ نہیں بھائی جان، خالدہ نے جذباتی انداز میں کہا، آپ کو بعد میں سنوں گی، پہلے مجھے رشید کے متعلق بتائیں کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، اور اگر وہ واقعی آگرہ کے پاگل خانے میں ہے تو وہاں تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہاب نے اسے پوری تفصیلات سنا دی، پھر یہ بتایا کہ اللہ نے کیا سبب بنایا کہ 3 دوست آگرہ جا پہنچے اور ڈاکٹر رشید سے ملے۔ دیکھو خالدہ، وہاب نے یہ ساری روایات سنا کر کہا، اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے پر آتا ہے تو معجزے رونما ہو جایا کرتے ہیں۔ پاگل خانے میں ایک عیسائی ڈاکٹر مل گیا جو ہندوؤں کے ہاتھوں کا ستایا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر رشید کی ساری بات بلکہ آپ بیتی سنی تو اس ڈاکٹر نے باقاعدہ علاج شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے جلندھر سے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس کے ساتھ عبدالستار صاحب کی بات ہوئی تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو جلندھر اس کے پاس بھیج دیا جائے اور وہ انہیں پاکستان میں داخل کر دے گا۔ میری ابھی تسلی نہیں ہوئی بھائی جان، خالدہ نے کہا، یہ بتائیں کہ رشید اب ذہنی طور پر ٹھیک بھی ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، وہاب نے خالدہ کو بتایا۔ انٹیلیجنس کے آفیسر وہاں گئے تھے اور ڈاکٹر رشید نے پاگلوں جیسے ایکٹنگ شروع کر دی اور پاگل خانے کے ڈاکٹر انچارج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ شخص لا علاج حد تک پاگل ہو چکا ہے۔ انٹیلیجنس کے افسر بہت خوش ہوئے کہ یہ شخص عمر بھر کے لیے بیکار ہو گیا ہے اور اسے پوری سزا ملی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر رشید کچھ عیسائی ڈاکٹر کے علاج سے اور باقی اپنی کوششوں سے اور اللہ کی عبادت اور وظائف سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہمیں وہاں بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر انچارج راؤنڈ پر جاتا ہے تو ڈاکٹر رشید پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، ویسے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ پاگل خانے سے رشید کو فرار کرانے کے متعلق وہاب نے خالدہ کو پوری بات سنائی، یہ بھی کہ ڈاکٹر رشید فرار کے لیے تیار بھی ہے اور اس کی ذہنی صحت بھی اس قابل ہو گئی ہے کہ بلا خوف و خطر فرار ہو سکے گا۔ لیکن خالدہ بہن، وہاب نے کہا، ڈاکٹر رشید نے کہا ہے کہ وہ خالدہ کو یہاں چھوڑ کر پاکستان نہیں جائے گا۔ اس نے ایک وجہ تو یہ بتائی ہے کہ یہ اس کا اور خالدہ کا جذباتی معاملہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تو تمہارے ساتھ اسپتال کے یہ فوجی ڈاکٹر بہت برا سلوک روا رکھیں گے۔ اس نے ٹھیک سوچا ہے، خالدہ نے پوری بات سنے بغیر کہا، جذباتی معاملہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری وجہ میرے لیے روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میرے وارڈ کا انچارج میجر ڈاکٹر پہلے ہی مجھے اپنی داستہ بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، مجھے اپنے آفس میں بلا کر بڑی گھٹیا سی رومانی حرکتیں اور باتیں کرتا تھا، لیکن اب اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ میں ہندو ہو جاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے انکار بھی نہیں کیا اور رضامند بھی نہیں ہوئی، جو میں کبھی نہیں ہوں گی، لیکن اس خبیث میجر نے کہا ہے کہ تم جاب چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں تمہیں اغوا کر کے زبردستی ہندو بناؤں گا اور تمہارے ساتھ بیاہ رچاؤں گا۔ اب بتائیں بھائی جان، میں کیا کروں؟ وہی کرو جو ڈاکٹر رشید نے کہا ہے، وہاب نے کہا، ہم تمہیں آگرہ تک لے جائیں گے اور عبدالستار صاحب کے گھر رکھیں گے، پھر رشید کو باہر نکال کر لے جائیں گے اور تم دونوں کو جلندھر پہنچا دیا جائے گا۔ مجھے اللہ کی درگاہ میں پوری امید ہے کہ ہمارا یہ پلان کامیاب ہوگا۔ اللہ خود یہ اسباب اور ذرائع پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ بالکل تیار ہوں، خالدہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں رشید کو نیک آدمی کہا کرتی تھی، لیکن اب اسے فرشتہ کہوں گی۔ رشید امیر باپ کا بیٹا ہے اور میں ایک غریب خاندان کی لڑکی ہوں، لیکن رشید میرا محافظ بن گیا۔ شاید آپ بھی جانتے ہوں، مجھے تو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے لیے امیر گھرانوں کی خوبصورت لڑکیوں کے رشتے پیش کیے جا رہے تھے، لیکن میری خاطر اس نے سب رشتے ٹھکرا دیے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں شادی کے بعد تمہیں جاب سے ہٹا دوں گا اور تمہارے گھر کے اخراجات اپنے ذمہ لے لوں گا۔ پھر دیکھیے بھائی جان، رشید نے اس پاکستانی زخمی کو کس قدر خطرہ مول لے کر فرار کروایا تھا، اور پھر یہ ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی کہ اس پاکستانی کو زندہ و سلامت سرحد پار کرائے گا۔ آپ کو تو ہر بات معلوم ہے، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے انٹیلیجنس والوں کی حراست میں کتنا اور کس قسم کا ٹارچر برداشت کیا ہوگا، اور اس ٹارچر نے اس کا ذہنی توازن ہی تباہ کر دیا۔ اس طرح وہ پاگل خانے تک پہنچ گیا۔ اب آپ کی زبان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نہیں 4 دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہاں سے میں نے رشید کو فرشتہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اگر وہ میری رفاقت چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دوں گی۔ میں اس لیے بھی یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں کہ یہاں رہی تو وہ ابلیس پھر مجھے زبردستی ہندو بنا دے گا۔ میں اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے کی بجائے خودکشی کر لینا بہتر سمجھوں گی۔ البتہ ایک غم مجھے کھاتا رہے گا، سوچتی ہوں ابا جان، امی اور میرے چھوٹے بھائیوں کا کیا بنے گا، اور انہیں کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اللہ کے حوالے، وہاب نے کہا۔
ہم تینوں دوست ڈاکٹر رشید کے ساتھ یہ بات طے کر چکے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے ابا جان کی مالی اعانت ہم دوست باقاعدگی سے کرتے رہا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ تمہاری اس فیملی کو پاکستان پہنچا دیں۔ یہ تو دور کی بات ہے، انہیں ہم کسی پریشانی اور تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی جان، خالدہ نے آہ بھر کر کہا، میری عمر دیکھیں، آج نہیں تو چند مہینوں یا 1 سال بعد مجھے پرائے گھر چلے جانا ہے۔ میرا خاوند یا سسرال والے تو میرے والدین اور بھائیوں کی مالی اعانت نہیں کریں گے، تو پھر کیوں نہ میں اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤں جو میری رفاقت چاہتا ہے اور جس کا صحیح حق ہے کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کروں۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ انہیں اللہ کے حوالے کر دوں۔ وہاب نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور مزید یقین دلایا کہ اس کے والدین اور بھائیوں کو وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بھائیوں کی تعلیم مکمل کروائی جائے گی اور پھر بڑے لڑکے کو کہیں نہ کہیں نوکری بھی دلوا دیں گے۔ اب خالدہ کے دل پر وہاب کا جو ڈر تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ وہاب نے اسے آخری بات یہ بتائی کہ وہ عبدالستار کے خط کا انتظار کر رہا ہے۔ عبدالستار نے اگر لکھا کہ وہ آگرہ آ جائیں تو خالدہ ان کے ساتھ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ خالدہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جو ہی وہاب سے اشارہ پائے گی اس کے ساتھ چل پڑے گی۔ صغیر کو پنڈت رمیش چندر کے ہاں 6 دن گزر گئے تھے۔ حکیم نے 5ویں روز مرہم پٹی کی چھٹی کرا دی تھی۔ خراشوں میں 2 خراشیں گہری تھیں، وہ بھی مل گئیں۔ 6ٹھے روز حکیم نے ویسے ہی ایک دوائی ان خراشوں پر مل دی تھی۔ صغیر خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب وہ وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا۔ اسے اگر اکیلے نکلنا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کسی بھی رات وہ اٹھ کر نکل جاتا اور جلندھر کی طرف رخ کر کے چل پڑتا۔ رمیش چندر کے جاگتے تک وہ بڑی دور تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن اس نے اپنے ذمہ یہ مسئلہ لے لیا تھا کہ دلجیت کور کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ دلجیت کور سکھوں کی بیٹی تھی جو فطری طور پر جفاکش ہوتے ہیں۔ وہ خوبصورت اور بڑے اچھے قد کاٹ کی لڑکی تھی، لیکن وہ روایتی نازک اندام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے صغیر کو یقین دلایا تھا کہ وہ گھوڑے کی چال چلے گی اور اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں بنے گی۔ اس کے باوجود یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود تھا کہ وہ دلکش لڑکی تھی۔ راستے میں اسے ڈاکو یا کوئی غنڈہ بدماش یا جرائم پیشہ آدمی مل سکتے تھے۔ بہرحال صغیر نے عہد کر لیا تھا کہ دلجیت کور کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ خوبصورت لڑکی نے صغیر کے لیے ایک اور ہی قسم کی مشکل پیدا کر دی تھی۔ وہ دلکش لڑکی تھی، رات کی تنہائی میں اس کے پاس رہتی اور اس مقصد کو اس لڑکی نے قبول کر رکھا تھا جس مقصد کے لیے رمیش چندر نے اسے صغیر کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ وہ تو حیران ہوتی تھی کہ صغیر اس کے اتنے اشتعال انگیز ارادے کے ساتھ دلچسپی کیوں نہیں رکھتا۔ یہ لڑکی انسانی نفسیات کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو ان پڑھ اجڑ لڑکی تھی جس کے ذہن پر نقش ہو چکا تھا عورت مرد کا کھلونا ہوتی ہے اور اسے مرد کی تفریح تباہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ صغیر کو اس عہد نے کس جہنم میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اس لڑکی کو تفریح کا ذریعہ نہیں بنائے گا۔ صغیر کو اپنے خلاف بڑی ہی زبردست جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ صغیر کوئی صوفی یا ولی نہیں تھا، وہ تو گناہوں کی دنیا کا باسی تھا۔ پہلی 2 راتیں تو صغیر اپنے اندر کی کشمکش سے اس قدر بے حال ہو گیا کہ اس نے 2-3 مرتبہ ہتھیار تقریباً ڈال ہی دیے تھے، لیکن اسے خیال آ گیا کہ اب تک اللہ کی ذات باری اس کی مدد کر رہی ہے اور اگر وہ پھسل گیا تو نہ جانے اس کا انجام کیا ہو۔ اس نے آخر دلجیت کور کو بتا ہی دیا کہ وہ اس کے اندر اشتعال کی آگ بھڑکا دیتی ہے اور وہ آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دلجیت کور کے پاس بڑا سیدھا اور واضح جواب تھا کہ میں ساری رات تمہارے پاس رہتی ہوں تو تم اپنے آپ کو نہ جلایا کرو، جذبات کی بھٹی کو سرد کر لیا کرو۔ لیکن صغیر نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ عورتوں جیسی باتیں اور حرکتیں کیا ہی نہ کرے۔ یہ بات ہے تو پھر میرے دل کی سن لو۔ دلجیت کور نے سکھوں کی مخصوص بے تکلفی سے کہا، میرے دل میں مردوں کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ رمیش چندر جب مجھے کسی آدمی کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس شخص کے منہ پر تھوک دوں۔ میں نے پہلی رات تمہیں دیکھا تو دل سے نفرت کا طوفان اٹھا اور میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ تیرے زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تو 2 راتیں تمہارے ساتھ گزار کر پتہ چلا کہ تم کسی اور ہی مخلوق میں سے ہو۔ اپنے دل میں میرے لیے نفرت ہی رکھو، صغیر نے کہا۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ یقین آ جائے گا کہ جس لڑکی کو میں رات بھر کے لیے اپنی لومڑی یا ملکیت سمجھتا ہوں وہ تو میرے منہ پر تھوکنے کو تیار رہتی ہے۔ اپنے آپ کو عورت سمجھنا چھوڑ دو یا مجھے مرد نہ سمجھو۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی، دلجیت کور نے کہا، لیکن تمہاری بات سمجھ گئی ہوں۔ اب ایسی کوئی حرکت یا بات نہیں کروں گی جس سے تمہیں میرا خیال آئے کہ میں تمہارا دل پر چاہ رہی ہوں۔ صرف صغیر ہی اس کشمکش میں مبتلا نہیں تھا، یہ تو ہر مرد کی کمزوری ہے۔ اسے مرد کی فطرت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، زاہد اور پارسا بھی اس صورتحال سے پھسل جایا کرتے ہیں، لیکن صغیر کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔
یہ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے اللہ کو ذہن میں رکھ لیا تھا جو قدم قدم پر اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس سے اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس میں صرف جسمانی قوت ہی نہیں بلکہ اس کی ذات میں کوئی قوت موجود ہے جو اسے بھٹکنے سے روک رہی ہے۔ اس انکشاف نے اسے چوتھی یا پانچویں رات اس کشمکش سے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بھی تو انسان کی فطرت میں ایک وصف اللہ نے رکھ دیا ہے کہ وہ جو ارادہ کرے اور عہد کرے کہ اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ انسانی ذہن بدی کی طرف بڑی آسانی سے مائل ہو جاتا ہے اور نتائج کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور جو راہ راست پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں اور اپنی تمام فطری قوتیں اس پر مرکوز کر لیتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف میجر عثمان تھا جو پکڑے جانے کے باوجود اور شہادت اپنے سامنے دیکھ کر بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اپنے جرائم کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف صغیر تھا جس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا تھا اور یہ عزم کر لیا کہ وہ ان گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ اللہ عثمان کے ساتھ نہیں صغیر کے ساتھ تھا۔ دلجیت کور صغیر کی بات اور اس کی نیت سمجھ گئی تھی اور اپنا رویہ اس کے مطابق کر لیا تھا۔ اس سے صغیر کو بہت مدد اور روحانی تقویت ملی تھی۔ ساتویں رات ابھی نصف کو نہیں پہنچی تھی۔ دیہات کے لوگ سر شام ہی کھا پی کر گہری نیند سو جایا کرتے ہیں۔ دلجیت کور شام کے بعد صغیر کے پاس آ گئی تھی۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق رمیش چندر بھی صغیر کے پاس آیا اور کچھ دیر باتیں کہہ سن کر چلا گیا۔ اسے تو یقین ہو گیا تھا کہ صغیر ہندو ہے اور سادھو ہے، یہ بھی کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ روحانی طاقت بھی ہے۔ صغیر اس وقت تک اس اداکاری میں خاصا ماہر ہو گیا تھا۔ رمیش چندر اپنے گھر چلا گیا اور کچھ دیر شراب نوشی کر کے سو گیا۔ صغیر کے مکان کے باہر وہ آدمی بھی سو گیا جسے رمیش چندر نے صغیر کی خدمت کے لیے وہیں رہنے کو کہا تھا۔ صغیر اور دلجیت کور ابھی نہیں سوئے تھے اور انہیں سونا بھی نہیں تھا۔ اس رات انہیں کچھ زیادہ ہی بیدار رہنا تھا۔ یہ وہ رات تھی جو صغیر نے فرار کے لیے مقرر کی تھی۔ وہ لاٹھی جو صغیر نے ایک درخت کی شاخ توڑ کر بنائی تھی وہ جنگل میں ہی رہ گئی تھی۔ ان 6-7 دنوں میں صغیر نے رمیش چندر سے کہہ کر ایک لاٹھی لے لی تھی۔ اپنی اداکاری اور چرب زبانی سے صغیر نے اس لاٹھی کو بھی متبرک بنا دیا تھا۔ رمیش نے اسے لاٹھی جو دی تھی وہ وزنی بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ صغیر نے یہ لاٹھی اپنے اگلے سفر کے لیے رکھی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی دوسرا ہتھیار یا چاقو نہیں تھا، صرف یہی لاٹھی تھی۔